अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये सुनाएं जो हमने कवायद पढ़े हैं। जी, सबसे पहले जरताशा खान, हमने महमूज के 5 कवायद पढ़ लिए थे और इसी तरह मुज़ाअफ़ के भी हमने 3 कायदे पढ़ लिए थे। तो मैंने कहा था सारे के सारे आप लोगों ने याद करके आना है। पहले मैं मुज़ाअफ़ के सुनता हूँ आज। जी, जरताशा खान आप बताइए, कायदा है यमुद्दू, ये क्या कायदा है? जी उस्ताद, ये पहला कायदा है और इसमें इस तरह से है कि एक कलमे के अंदर जब एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हरफ जो है वो जमा हो जाएं, तो इनसे जो माकबल सही साकिन होता है उसकी जो हरकत है वो पहले हरफ की हरकत नकल करके माकबल को दे देते हैं। और इसके बाद ये है कि इसका दूसरे में अदगाम जो है वो वाजिब होता है। जैसे कि इसकी मिसाल होगी अ, यम दूदू से होगी यमुद्दू। ठीक है। और दूसरा कायदा, अगले कायदा है कायदे मद्दा। जी, जो दूसरा कायदा है मद्दा मादुन, उसमें ये होता है कि जो एक जिन्स के दो मुतहरिक हरफ होते हैं वो एक कलमे में जमा हो जाए, तो उसमें ये होता है कि इसका जो माकबल हरफ होता है वो या तो मुतहरक हो या मद्दा जायदा हो। तो उसमें फिर इस तरह होता है कि पहले हरफ की जो हरकत होती है उसको हजफ करके दूसरे में अदगाम करना उसका जरूरी होता है। जैसे इसकी मिसाल होगी मददा से मद्दा। और फिर इसका जो तीसरा कायदा है वो मद्दुन है। इसमें ये होता है कि जो एक जिन्स के दो हरफ होते हैं हरफ एक कलमे में जमा हो जाए, तो फिर जो पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहरिक हो, तो इसमें ये होता है कि जो अगर पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक हो तो जो पहले का दूसरे में इदगाम है ना वो वजूबन कर दिया जाता है। इसकी मिसाल होगी मददुन से मद्दुन। ठीक है, माशाल्लाह। जी, बारकल्लाहु फीक। जी, आगे हैं रुकैया जहीर। हाँ जी, रुकैया जहीर मौजूद है। जी जी। जी, जी आप सर। भी यही तीनों कायदे सुना दें। ठीक है जी। मजाक की कायदे सर सुन रहे हैं। जी जी, मुजाफ के कायदे। सबसे पहला कायदा है यमुद्दू, फिर मद्दा मादुन जी और जी। तीसरा मद्दुन। जी। जी। सबसे पहले कायदा है यमुद्दू का। जब एक जिन्स जो है वो एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हर्फ एक कलमे में जमा हो जाए और इनका माकबल सही साकिन हो, तो उसमें पहले हर्फ की जो हरकत होती है उसको नकल करके माकबल को देना और उसको उसका दूसरे में अदगाम करना वाजिब है। मिसाल है यम यम दुद से यमुद्दू। बस इसमें जो है यम यम दुद में जो है एक यमुद्दू, चीज की दो सागन हो जाएगा ना, यमुद्दू। फिर आगे यमुद्दू। यमुद्दू में एक चीज के दो मुतहर्रिक हरफ जमा है और इनका माकबल जो है वो सही साकिन है। इसमें जो है वो पहले हरफ की हरकत नकल करके माकबल को दे दी, तो यमुद्दुद हुआ। पहले हर्फ का जो दूसरे हर्फ में इदगाम कर दिया गया तो यमुद्दू हो गया। इसमें दूसरा कायदा है कायदा मद्दा का। मादा। जब एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हर्फ एक कलमे में जमा हो जाए तो उसका एक जो माकबल हर्फ भी जो है होता है वो मुतहरिक हो जाता है। मुतहरिक या जो है मद्दा जायद हो तो पहले हर्फ की हरकत जो होती है वो हजफ करके उसे दूसरे में अदगाम करना जरूरी हो जाता है। मिसाल है मतलब मददा से मद्दा। इसमें जो है एज इसके दो मुतहरिक हरफ जमा हुए, इनका माकबल भी मुतहरिक है। दोनों हम जिस हरफों में से पहले हर्फ की जो हरकत है वो हजफ कर दी, तो मद्दा हुआ। पहले हर्फ का जो दूसरे में काम कर दिया गया तो मद्दा हो गया है। इसकी मिसाल है मातिद से मादा। इसमें जो है एक चीज के दो मुतहरिक हर्फ जमा है और इनका माकबल जो है मद्दा जायदा है। चलें। चलें जी, माशाल्लाह। जी, आगे हैं शाहिद अहमद। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप भी यही कायदे सुना दीजिए जरा। जी सर, मज़ाफ के तीन कायदे हैं। पहला कायदा है यमुद्दू। उसमें सर ये है कि एक जिन्स के दो मुतहर्रिक हर्फ आ जाते हैं और उनसे उनसे पहले एक साकिन हर्फ होता है।
तो पहले हर्फ की हरकत जो उससे माकबल साकिन होता है उसको दे दी जाती है, और दोनों जो एक जिन्स के होते हैं उनको सर मिला के इदगाम कर दिया जाता है। इसमें सर इसकी मिसाल है यम दूदू। तो इसको सर जब पहले दाल से सर हरकत मीम में ट्रांसफर करेंगे तो वो साकिन हो जाएगा, तो वो बनेगा यमुद्दू। तो उसको सर जब इदगाम करेंगे तो वो यमुद्दू हो जाएगा। सर दूसरा कायदा है मद्दा और मादुन। इसमें सर है कि एक जिन्स के दो हर्फ आ जाए और उनसे पहले भी जो हर्फ हो वो भी मुतहरिक हो, या उसमें मद्दा जायदा हो। मद्दा जायदा हो तो उसमें जो दो एक जिन्स के हर्फ होंगे उसमें पहले हर्फ की हरकत को खत्म कर देंगे, और उसको दूसरे उसी जिन्स के जो हर्फ होगा उसमें सर उसको उसका इदगाम कर देंगे। जैसे मद्दा से जैसे सर मादा दा से बनेगा मद्दा। उसके बाद सर जब इदगाम करेंगे तो वो बनेगा मद्दा। और सर इसका तीसरा कायदा है कि अ, मद्दुन। उसमें सर ये है कि दोनों एक जिन्स के हर्फ होते हैं, वो उसमें पहला हर्फ जो है वो साकिन होता है, तो वो पहले को दूसरे में इदगाम कर देते। जैसे सर मद्दुन से मद्दुन हो जाएगा सर। मद्दुन। इसमें दाल पहला दाल साकिन है तो दूसरे में इदगाम हो जाएगा तो वो मद्दुन हो जाएगा। चले माशाल्लाह, ठीक है। जी आगे और कौन सुनाएगा? हुज़ैफा वहीद, आप तो काफी दिनों के बाद आए हैं, सुनाएंगे आप? जी शेख, मजाक की चलिए बात। सुनाइए, बिस्मिल्लाह। शेख, पहला कायदा है यमुद्दू। इसमें ये होता है कि जब एक जिन्स के दो मुतहरिक हरफ एक के कलमे में आ जाए तो और इनका जो माकबल सही साकिन हो, पहले हरफ की हरकत नकल करके माकबल को दे देते हैं और उसका दूसरे के अंदर इदगाम करना वाजिब है, जैसे यमदुदू से यमुद्दू। और दूसरा कायदा है मद्दा मादुन। इसमें जब एक जिन्स के दो मुतहरिक हरफ एक ही कलमे में आ जाएं और इनका माकबल हरफ भी मुतहरिक हो, तो फिर पहले हरफ की हरकत हज़फ करके इसका दूसरे में इदगाम करना जरूरी है, जैसे मददा से मद्दा। और तीसरा कायदा जो है वो मद्दुन है। इसमें जब एक जिन्स के दोनों हरफ एक ही कलमे में आ जाएं, तो पहला साकिन हो और दूसरा मुतहरिक हो, तो पहले का दूसरे में इदगाम किया जाएगा, जैसे मद्दुन से मद्दुन। सही। चलें जी, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह मजीद फजीद। तो महमूज और मुज़ाअफ, ये दो कवायद इनके हम पढ़ चुके हैं। महमूज के 5 कवायद थे, मुज़ाअफ के 3 थे। अब उसके बाद हमारे पास है मिसाल। तो आपने मिसाल पढ़ा होगा कि जब हरफ इल्लत फेल के फा कलमा में हो तो उसको मिसाल कहते हैं, अगर आयन कलमा में हो तो उसको अजवफ कहते हैं, और अगर लाम कलमा में हो तो उसको नाकिस कहते हैं। तो ये मिसाल के कवायद हैं, यानी जब हरफ इल्लत जो है वो फा कलमा में हो। तो हरफ इल्लत फा कलमा में होने पर जो कवायद बनते हैं या जो कवायद मौजूद हैं, पहले सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कायदा याईदु। याईदु, तो याईदु जो है ये फेल मुजारे का वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और इसका माजी का सीगा आता है वाआदा। तो माजी के सीगे से हमें पता चला कि ये मिसाल वावी है। मिसाल वावी है, वाआदा याईदु। अब ये वादा याईदु जो है, अगर इसको हम ज़ारा याज़रिबु के वजन पर ले आए तो ये बनना चाहिए था वादा यौइदु। वादा यवइदु यानी यज़रिबु यौइदु। लेकिन वाव को चूंकि सीधा सीधा नहीं पढ़ा जाता, कभी लीन बनकर आती है और कभी मद्दा बनकर आती है, तो वादा यौइदु बन रहा था। ज़ारा यज़रिबु का वजन है वादा यौइदु। लेकिन यौइदु जो है, अहले अरब को यौइदु पढ़ना मुश्किल लगता था, लिहाजा उन्होंने इसके अंदर तालील कर दी और इसको यौइदु को याइदु बना दिया। यौइदु को याइदु बना लिया। अब वो याइदु कैसे बना है, उसका कायदा यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि याइदु कैसे बना। सबसे पहले आपने इसका जो असल सीगा है वो ज़हन में रखना है। ये वादा यौइदु से फेर मुजारे का वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, और बाब ज़ारबा यज़रिबु से है। वादा यवइदु, वादा यवइदु, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे वादा यौइदु।
تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے یعیدو، جو واو ساکن علامت مضارع مفتوح، یعنی یعیدو میں علامت مضارع مفتوح، یا جو ہے یہ علامت مضارع ہے اور یہ مفتوح ہے، اور کسرہ عین، یعنی عین کلمہ کے کسرہ کے درمیان واقع ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی واو ساکن ہو، علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور، ان دونوں کے درمیان جب واو واقع ہو جائے تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے یعیدو سے یعیدو۔ اب اس کی وضاحت مثال سمجھا رہے ہیں کہ اصل میں تھا یہ یعیدو، تو یہ واو جو ہے علامت مضارع مفتوح، اب یہ یا حرف مضارع ہے اور اس کے اوپر یا مفتوح ہے، یعنی علامت مضارع یا جو ہے وہ مفتوح ہے اور عین کلمہ مقصور ہے، تو یہ تھا یعیدو، لہذا واو کو گرا دیا تو یہ بن گیا یعیدو، یعیدو سے بن گیا یعیدو۔ یعیدو میں واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین کے درمیان ہے، اس لیے واو کو حذف کر دیا تو یعیدو ہو گیا۔ تو قاعدہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اصل لفظ تھا یعیدو، تو قاعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی واو علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان آ جائے اس واو کو گرا دیتے ہیں، تو یعیدو سے بن گیا یعیدو، یعیدو سے بن گیا یعیدو۔ پھر اسی طرح اگر عین کلمہ مفتوح ہو اور اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو تو اس واو کو بھی گرا دیتے ہیں، اور یہ اگلا قاعدہ ہے، قاعدہ ہے یہابو، وہابا یہابو، تو یہ وہابا سے یوہبو ہے، یوہبو یعنی فتح یفتح کے وزن پر ہے یہ لفظ، فتح یفتح اس کا باب بنتا ہے، جسے وعدہ یعیدو کا باب جو ہے وہ ضرب یضرب بنتا ہے، جبکہ اس کا باب جو ہے وہ فتح یفتح بنتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہابو اصل میں تھا وہابا سے یوہبو، یوہبو یفتح یوہبو، تو یہاں بھی واو جو ہے وہ علامت مضارع مفتوح، علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ مفتوح ان کے درمیان ہے، لیکن اس میں جو اضافی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عین کلمہ جو ہے وہ حرف حلقی ہے۔ اب حروف حلقی آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں، جس نے تجوید پڑھی ہے اس کو پتہ ہوگا، آپ میں سے جس کو پتہ ہے حروف حلقی کا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ شیخ مجھے بتانے نہیں ہے صرف ہینڈ ریز کرنا ہے جی، بس ایک بندے کو اس کا مطلب ہے پتہ ہے آپ میں سے۔ تو یہ تجوید کے اندر حروف حلقی پڑھتے ہیں کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پہ غنہ نہیں بلکہ اظہار ہوتا ہے، اور وہ ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، یہ یاد کر لیں آپ لوگ۔ تو یوہبو یہاں پر ہا جو ہے یہ حرف حلقی آ گیا عین کلمہ، اور یوزعو جو دوسری مثال ہے یہاں پر حرف حلقی آ گیا عین، یہ لام کلمہ حرف حلقی آ گیا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوگا کہ جو واو ساکن بالکل اوپر کی طرح علامت مضارع مفتوح اور فتح عین، اوپر تھا کسرہ عین، یعنی عین کلمہ جو کسرہ ہے مکسور ہو، لیکن یہاں پہ یہ عین کلمہ بھی مفتوح ہو کے درمیان واقع ہو، اور اس کا مضارع کا عین یا لام کلمہ، یعنی اس مضارع کا عین کلمہ یا لام کلمہ جو ہے وہ حرف حلقی ہو تو اسے بھی گرا دیا جاتا ہے، اسے بھی گرا دیا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ یوہبو سے یہابو، یوہبو سے یہابو، اب یوہبو یہ یفتح کے وزن پر ہے یا فعلو کے وزن پر، تو یہاں واو جو ہے وہ علامت مضارع بھی مفتوح ہے اور اس کے بعد عین کلمہ بھی مفتوح ہے۔ اوپر تھا کہ عین کلمہ مقصور ہو، یہاں عین کلمہ مفتوح ہے لیکن یہاں پر حرف حلقی کی شرط ہے، یعنی جب عین کلمہ مفتوح ہو تو حرف حلقی جو ہے وہ ہوگا تو پھر واو گرے گی ورنہ نہیں گرے گی، 2 شرطیں۔ تو یوہبو میں واو ساکن ہے، علامت مضارع مفتوح ہے اور عین کلمہ حرف حلقی بھی مفتوح ہے، لہذا اس واو کو گرا دیا تو یوہبو سے بن گیا یہابو۔ دوسرا لفظ ہے یوزعو، یہاں بھی واو ساکن، علامت مضارع مفتوح اور اس کے بعد عین کلمہ بھی مفتوح، اس کا عین کلمہ تو حرف حلقی نہیں ہے لیکن اس کا لام کلمہ حرف حلقی آ گیا،
لہذا واو کو گرا دیا تو یوزاؤ سے یازاؤ بن گیا۔ اب آگے اسی کی وضاحت جو ہے، یعنی جو بات میں اوپر سمجھا چکا ہوں اسی کو انہوں نے دوبارہ سے سمجھایا ہے۔ وضاحت، یفعلو، اصل وزن ہے یفعلو، یفتح، تو یفعلو کے وزن پر یہ آ گیا یوہبو، یوہبو، اسی طرح یوزاؤ، تو یوہبو میں ہا حرف ہلکی، یہ نیچے حروف ہلکی لکھے بھی ہوئے ہیں نوٹ میں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یوہبو میں ہا اور یوزاؤ میں عین، یہ دونوں حروف ہلکی ہیں، تو دونوں جگہوں پہ علامت مضارع مفتوح ہے، ادھر بھی علامت مضارع مفتوح ہے، اور پھر عین کلمہ بھی مفتوح ہے، یہاں بھی عین کلمہ مفتوح ہے، لہذا دونوں جگہوں پر ہم واو کو گرا دیں گے، تو یو ہابو سے بن گیا یا ہابو، یوزاؤ سے بن گیا یزاؤ۔ نیچے مزید اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ یو ہابو میں واو علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمہ کے فتح عین کے درمیان ہے جس کا عین کلمہ حرف ہلکی ہے، تو واو کو حذف کر دیا تو یہابو ہو گیا۔ اس طرح یوزاؤ میں واو علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمہ کے فتح عین کے درمیان ہے جس کا لام کلمہ حرف ہلکی ہے، واو کو حذف کیا تو یازاؤ ہو گیا۔ تو یہ عربی زبان کے اندر جہاں بھی وہ مشقت محسوس کرتے ہیں وہیں پہ خفت کے لیے حروف ہلکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلیل کر دیتے ہیں، کبھی حرف ہلکی کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی اس کو کسی دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں، جس طرح ہم نے حمزہ کے بارے میں پیچھے پڑھا، اور کبھی جو ہے دو حرفوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب ہم ان قواعد کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حرف اصل میں کیا تھا، اس کی جو موجودہ شکل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کچھ اور ہوتی ہے، جبکہ اس کی جو حقیقی شکل ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلمہ اصل میں کیا تھا۔ تو گویا کہ ہم نے دو قاعدے پڑھ لیے۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ جب واو ساکن علامت ظاہر مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان واقع ہو تو اس واو کو ہم گرا دیتے ہیں، جیسے یو عیدو سے یا عیدو، یو عیدو سے یا عیدو۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ جب واو ساکن علامت مضارع مفتوح، یہ علامت مضارع مفتوح دونوں قاعدوں کے اندر ہے، اور فتح ہے یعنی عین کلمہ بھی مفتوح ہو، اوپر تھا عین کلمہ مکسور ہو، یو عیدو تھا، تو ان کے درمیان ہو، اور دوسری شرط اس میں مزید یہ بھی لگائی گئی ہے کہ اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ وہ جو ہے حرف ہلکی ہو، تو اس واو کو بھی گرا دیتے ہیں، جیسے یو ہابو سے یہابو اور یو زاؤ سے یازاؤ، یہ بن گیا۔ تیسرا قاعدہ ہمارے پاس ہے عیداتن، قاعدہ عیداتن۔ اب یہ عیداتن جو ہے یہ بھی وعدہ یعیدو سے مصدر ہے، وعدہ یعیدو سے مصدر ہے، تو جیسے باقی مصدر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ اصل میں مصدر جو ہے اس کے شروع میں واو تو موجود تھی، یہ وعدن ہونا چاہیے تھا، وعدہ یعیدو سے وعدن، اس طرح وہبہ یہابو سے وہبن، اور وازانہ یازینو سے وزن، لیکن یہاں پر بھی تعلیل ہو گئی ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مصدر، چونکہ یہ مصدر ہے، عیداتن مصدر ہے، وعدن تھا اصل میں، عیداتن مصدر ہے، جو مصدر مثال واوی سے، تو مثال واوی میں نے پہلے بتایا کہ جس معطل کے فا کلمہ میں واو ہو۔ ہمارا چونکہ لیکچر لیٹ شروع ہوا ہے تو میں نے سات بھائی کو بتا دیا تھا اگلے لیکچر کے ہم انشاءاللہ 10 منٹ لیں گے، اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا۔ تو جو مصدر مثال واوی سے، مثال واوی وعدہ، وعدہ کیا ہے؟ مثال واوی ہے، اس کا مصدر، یعنی جو مصدر مثال واوی سے فعلن وعدن کے وزن پر ہو اور اس کے فعل مضارع میں تعلیل ہوئی ہو، یعنی فعل مضارع میں پہلے سے تعلیل ہو چکی ہو، تو اس کی فا کلمہ گر جاتی ہے، اس کی فا کلمہ گر جاتی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ عیداتن اصل میں وعدن تھا، تو یہ مثال واوی تھا، مصدر تھا، فعل ان کے وزن پر تھا، اور پھر اس کے فعل مضارع میں بھی تعلیل ہو چکی ہے، لہٰذا اس کا فا کلمہ گر گیا، تو وعدن سے واو کو ہم گرا دیں گے،
اور اس کے عوض آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے، یعنی فا کلمہ گر جائے گا، آخر میں تا گول تا بڑھا دی جائے گی، تو وعدن سے یہ بن گیا عیداتن۔ اب عین ساکن تھا تو وہ کہتے ہیں عین کلمہ کو کسرہ اور لام کلمہ کو فتح دیا جاتا ہے، تو عین کلمہ اس میں عین ہی ہے، عیدا وعدن سے عین کے نیچے کسرہ آ گیا اور دال کے اوپر جو تنوین تھی پیش کی اس کی جگہ پہ فتح آ گیا، تو یہ بن گیا عیداتن، وعدن سے بن گیا عیداتن۔ یہاں پر ہمارے پاس 3 مثالیں ہیں۔ ایک مثال جو ہے وہ ہے وعدن کی، تو وعدن کی تعلیل ہوئی تو یہ بن گیا عیداتن۔ اس طرح دوسری مثال ہمارے پاس ہے وہبن کی، یہ وہبا یوہبو سے وہبن، تو وہبن سے بن گیا ہباتن۔ اور تیسری مثال ہے وزن کی، وزنا یزینو، یزینو بھی اصل میں یوزینو تھا، وعدہ یعیدو کے وزن پر ہی، جو قاعدہ وعدہ یعیدو کا ہے وہی وزنا یزینو کا ہے، وزنا یزینو وزنا یوزینو یضربو، ضرب یضربو کا صیغہ، تو یہ بن گیا زیناتن۔ اب ان تینوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وعدن جو ہے یہ مثال واوی ہے، مصدر ہے اور فعل ان کے وزن پر ہے، اور اس کے فعل مضارع میں بھی تعلیل ہوئی ہے، لہذا ہم نے کرنا کیا ہے، اس کی واو کو گرا دینا ہے، آخر میں تا لگا دینی ہے، عین کلمہ کو کسرہ دینا ہے، عین کو اور دال جو لام کلمہ ہے اس کو فتح دینا ہے، تو وعدن سے بن جائے گا عیداتن۔ اس طرح وہبن ہے، یہ بھی مثال واوی ہے، مصدر ہے اور فعل ان کے وزن پر ہے، اس کے بھی فعل مضارع کے اندر تعلیل ہوئی ہے، اس واو کو ہم گرا دیں گے، واو کے بدلے میں آخر میں تا لگا دیں گے، ہاں کے نیچے کسرہ آ جائے گا جو عین کلمہ ہے، اور با کے اوپر زبر آ جائے گی جو کہ لام کلمہ ہے، تو یہ وہبن سے بن جائے گا ہیباتن، جس طرح کے آگے بنا کے انہوں نے دکھائے بھی انہیں۔ اور تیسرا ہے ہمارے پاس زیناتن، یہ اصل میں تھا وزنن، وزن یزین سے وزنن، واو جو ہے مثال واوی ہے، مصدر ہے اور اسی طرح فعل ان کے وزن پر ہے، تو اس کا واو ہم گرا دیں گے اور آخر میں تا لگا دیں گے، تو یہ واو گرائی آخر میں تا لگا دی، عین کلمہ کو کسرہ دے دیا زا کو، اور لام کلمہ کو فتح دے دیا نون کو، تو یہ بن گیا زیناتن۔ تو وعدن سے بن گیا عیداتن، وہبن سے بن گیا ہباتن، اور وزن سے بن گیا زیناتن۔ یہ آگے پھر انہی مثالوں کو دوبارہ سے واضح کیا گیا ہے۔ مثال نمبر 1 وعدن سے عیداتن، یہ کیسے بنا؟ مثال وعدن مثال واوی سے، فعل ان کے وزن پر ہے اور اس کے مضارع میں تعلیل ہوئی ہے، اس کے فائے کلمہ واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھائی اور عین کلمہ عین کو کسرہ اور لام کلمہ دال کو فتح دیا، تو یہ عیداتن ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ہے وزن سے زیناتن، ایسے ہی وزن میں بھی واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھائی، عین کلمہ زا کو کسرہ دیا اور لام کلمہ نون کو فتح دیا، تو ہو گیا زیناتن۔ اسی طرح تیسری مثال ہے وہبن، تو وہبن سے ہباتن، اس میں بھی واو میں وہبن میں بھی واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھائی، عین کلمہ ہا کو کسرہ دیا اور لام کلمہ با کو فتح دے دیا، تو یہ بن گیا ہباتن۔ کہتے ہیں اس میں ایک فائدہ ہے، کبھی مضارع مفتوح العین کے مصدر میں عین کلمہ کو فتح بھی دے دیتے ہیں۔ اوپر چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عین کلمہ کو کسرہ دینا ہے، یعنی عیداتن، اسی طرح زیناتن اور اسی طرح ہباتن، تو کہتے ہیں کہ کبھی مضارع مفتوح العین کے مصدر میں عین کلمہ کو فتح بھی دے دیا جاتا ہے، کبھی فتح بھی دے دیتے ہیں، جیسے وسعن سے سیعاتن اور ساعاتن، دونوں ہی جائز ہیں۔ وسعن یہ اصل میں تھا وسع یوسع، وسع یوسع، فتح یفتح کے وزن پر، تو وسع یوسع سے یوسع پہلے بنا یسع، اس سے پھر اس کا مصدر آ گیا وسعن، تو وسعن بھی مثال واوی ہے، فعل ان کے وزن پر ہے اور اس کے مضارع میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے فا کلمہ واو کو حذف کر کے آخر میں تا بڑھائی اور عین کلمہ سین کو کسرہ اور لام کلمہ عین کو فتح دیا، تو یہ سیعاتن ہو گیا۔ اب چونکہ مضارع یوسع مفتوح العین ہے
اس لیے عین کلمہ کو فتح دے کر ساعتن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ گویا کہ اس میں ایک نئی چیز ہے، باقی قاعدہ وہی ہے، قاعدے کے اندر ایک فائدہ ہے. تو آج ہم نے مثال کے 3 قاعدے پڑھے ہیں. پہلا قاعدہ یعیدو کا ہے، دوسرا یہابو کا ہے، اور تیسرا عیداتن کا ہے. قاعدہ یعیدو یہ ہے کہ جب واو ساکن ہو، علامت مضارع مفتوح اور عین کسرہ عین یعنی عین کلمہ مکسور کے درمیان واقع ہو تو وہ حذف ہو جاتی ہے، جیسے یوعیدو سے یعیدو. قاعدہ یہابو یہ ہے کہ جب واو ساکن علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ بھی مفتوح ان دونوں کے درمیان واقع ہو، لیکن عین کلمہ یا لام کلمہ یہ دونوں جو ہیں حروف حلقی ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک حرف حلقی ہو تو یہ واو بھی گر جائے گی، جیسے یوہابو سے یہابو اور یوزاو سے یزو. اور تیسرا قاعدہ تھا عیداتن کہ جو مصدر مثال واوی سے پھر ان کے وزن پر ہو اور اس کے مضارع میں بھی تعلیل ہوئی ہو، اس کا فا کلمہ گر جاتا ہے اور اس کے عوض میں آخر میں تا لگا دیتے ہیں، اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیتے ہیں، لام کلمہ کو فتح دے دیتے ہیں، جیسے وعدن سے عیداتن، وہبن سے ہباتن، وزن سے زیناتن. اور اس میں یہ انہوں نے ایک فائدہ بیان کیا کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو یعنی مفتوح العین ہو، جیسے یوہابو میں مفتوح ہے، تو اس میں کبھی کبھار یعنی ہر جگہ نہیں، جو لغت سے ثابت ہوگا، کبھی کبھار عین کلمہ کو کسرہ کی بجائے فتح بھی دے دیتے ہیں، جیسے وسع یوسع، سمع یوسع. تو یوسع جو ہے یہ مفتوح العین ہے، تو اس میں وسع بننا تھا، تو وسع سے واو کو حذف کیا، آخر میں تا لگائی، تو عین کلمہ کو کسرہ دیا، لام کلمہ کو فتح دیا، بن گیا سعاتن. تو مفتوح العین ہونے کی وجہ سے یہاں پر کبھی فتح دینا بھی جائز ہے، تو سعاتن کے ساتھ یہ بن جائے گا ساعاتن. تو آج کے ہم نے 3 قواعد پڑھے ہیں مثال کے. تو قاعدے چھوٹے چھوٹے ہیں، صرف ان کو سمجھانے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا لمبا کیا ہے. باقی انشاءاللہ 3 قاعدے جو ہیں وہ ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے.